تولّى۔ تو جناب سیدہ کی مظلومیت کا ایک پہلو خود ان کی شہادت کے جو کچھ اور بیان کریں گے، اور ایک آدھ اور موضوع انشاءاللہ کل بیان ہوگا۔ آج ایک موضوع کہ جس کا تعلق ہے کس سے، جو ایک اور ظلم ہوا امامت پر، اور وہ ظلم تھا اقتصادی اعتبار، اور وہ تھا اس کا تعلق تھا فدق سے، اور کس سے؟ ہمارے یہاں بھی ہم فدق پہ آ کے سٹاپ لگا دیتے ہیں، اور جو ٹیکنیکل فالٹ کرتے ہیں آپ جانتے ہیں کیا ہے، خود اکثر ہم لوگ کہ فدق جناب سیدہ کی میراث، یہ اصولاً ہم غلطی کرتے ہیں ٹیکنیک۔ فدق جناب سیدہ کی میراث نہیں تھی، فدق اشرف الانبیاء جناب سیدہ کو اپنی زندگی میں دے چکے تھے۔ کب کہ جب آیت نازل ہوئی وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اور فقط فدق نہیں تھی جناب سیدہ کی، ایک یہودی تھا کہ جو ایک راہب تھا اور ایمان لایا تھا اشرف الانبیاء پر، اور اس کا نام تھا محیریق، اور ایمان لانے کے بعد جنگ بدر میں شامل ہوا تھا اور شہید ہوا تھا وہ، اور اس نے اشرف الانبیاء سے کہا تھا کہ میرے جو مدینے کے ارد گرد باغ ہیں، اور ان باغوں کو کہا جاتا ہے حوائط سبع، اور حوائط ایسے باغوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کے ارد گرد چار دیواری ہو، یہ میرے بعد، اور یہ اشرف الانبیاء کی زندگی میں ان کے پاس رہے، اور اشرف الانبیاء نے یہ 7 باغ بھی جناب مولا امیر المومنین جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو اپنی زندگی میں دے دیے۔ اور یہ وہی باغ ہیں جو اگر مدینے آپ گئے ہوں تو انہی میں سے ایک باغ کو کہا جاتا ہے مشربہ ام ابراہیم۔ وجہ کیا ہے کہ جناب ماریہ قبطیہ بھی وہاں پہ جا کے کچھ دن رکی تھی، اور یہ وہی باغ ہیں کہ جو پہلے اگر لوگ گئے ہیں تو دیکھیں گے کہ وہاں پر کچھ جگہیں تھیں کہ جن کو کچھ کنویں تھے جن کو کہا جاتا تھا ابیار علی، اور یہ جو ابیار تھے یہ جمع ہے بیر کی، بیر یعنی کنواں، اسی علاقے میں تھے۔ اب وہ سارا علاقہ گو کہ دشمن کے قبضے میں، کہ انشاءاللہ ظہور ہو تو امام زمان علیہ السلام کے اختیار میں آ، اور روایات میں ہے کہ امام زمان علیہ السلام اس فدق کا اور حوائط کا اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ملکیت کو اپنے ہاتھ میں لے۔ جناب سیدہ کی چھینی گئی جائیداد تھی وہ فقط فدق نہیں، فدق ایک چیز تھی، اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ میراث نہیں تھی، تو ان کی اپنی زندگی میں ان کی اپنی چیز تھی، لیکن اشرف الانبیاء کی اور چیزیں بھی تھی، وہ میراث تھی۔ لیکن جب یہ انکار کیا گیا کہ یہ آپ کا نہیں ہے تو انہوں نے کہا اچھا میراث۔ جناب سیدہ کا خطبہ ایک بالکل الگ موضوع کہ جس میں جناب سیدہ نے میراث بھی طلب کی اور اپنا حق بھی طلب۔ اب یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ طلب کرنا جو ہے اس کے بارے میں بھی ہم ذرا سا کم کر دیتے ہیں، جی ایک جیسا لگتا ہے ایسے ایک دفعہ طلب کیا، لیکن بخاری کی روایت کیا ہے، فَكَانَتْ تَسْأَلُ، کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کانت تسلو، کانت تسلو کے معنی ہوتے ہیں کہ مانگتی تھیں، تو یہ ایک دفعہ واقعہ نہیں ہوا، تو بعض جگہ تاریخ سے بیان ہوا کہ تنہا بھی گئیں، اور اس کے بعد بھی کہا کہ یہ میرا حق ہے مجھے دو، مولا امیر المومنین کے ساتھ بھی گئیں، عباس ابن عبد المطلب کے ساتھ بھی گئیں، اور امام حسن اور امام حسین کے ساتھ بھی گئیں، اور جناب ام ایمن کے ساتھ بھی گئیں، اور ان کے علاوہ بھی بعض اصحاب کے ساتھ گئیں۔ ایک دفعہ کا واقعہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ گئیں اور خطبہ دیکھے آگئے، خطبہ ایک الگ موقع کا ہے کہ جب مسجد میں اچھے خاصے اصحاب بھی موجود، لیکن اس کے بعد بھی جناب سیدہ گئیں، اس سے پہلے بھی جناب سیدہ گئیں، اور حجت کو تمام۔ اور بحار الانوار میں نقل ہوا کہ جو بڑی عقلی سی بات ہے کہ مولا امیر المومنین نے بھی احتجاج کیا، اور اس کے بعد جو خلیفہ اول پہ اعتراض کیا کہ یہ چیز تو فاطمہ کے ہاتھ میں تھی، یہ چیز ہمارے اختیار میں تھی، گواہ تم لے کے آؤ۔ اور فدق کے معاملے میں جو سب سے بہترین دلیل دی جا سکتی ہے اور کہا جا سکتا ہے کہ خلیفہ اول کا جو طرز طریقہ تھا، البتہ خلیفہ اول نہ ہمارے نزدیک، جن کے نزدیک وہ دنیا کا منفرد ترین ایک سمجھے مقدمہ تھا، منفرد، اور جو اس میں زبردست قسم کے ٹیکنیکل فالٹ تھے وہ کیا تھے کہ دعویٰ کرنے والا بھی ایک شخص یہی دعویٰ کرنے والا ہے، یہی فیصلہ کرنے والا ہے، اور یہی گواہ ہے، اور پھر یہی فائدہ اٹھانے والا ہے، کہ دنیا میں ایسا وہ کہیں بھی نہیں ملے گا۔ اور جو 5واں ٹیکنیکل فالٹ کیا کہہ رہے ہیں جناب سیدہ سے موصوف کہ گواہ لے کے آؤ۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ دنیا بھر میں کیا ہے جو مولا امیر المومنین نے احتجاج میں بھی اس کا، بلکہ بہار میں اس کا ذکر ہوا، اور کہا کہ یہ چیز ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ ہماری ملکیت ہے، تم اس کے لیے کیوں دلیل مانگو۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کہ کہا جائے آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ اس کی دلیل لائیں گے یہ آپ کا ہے، کہا جائے گا یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ بس ہماری چیز ہے، اگر یہ تمہارا ہے تم دلیل لے کے آؤ۔ لیکن خلیفہ اول کا جو بدترین سلسلہ تھا اشرف الانبیاء کے بعد وہ کیا تھا کہ خود دعویٰ کیا، خود فیصلہ کیا، خود گواہی دی، اور خود فائدہ اٹھایا، اور بدترین چیز کیا کہ گواہی مانگی ایسی چیز کے بارے میں کہ گواہی خود لانی چاہیے، نہ کہ ان کو دینی چاہیے، اور جو حدیث سنائی وہ ایسی حدیث سنائی کہ جس پہ اشرف الانبیاء کی شان میں توہین ہو۔ کیا حدیث سنائی؟ نحن معاشر الانبیاء لا نورث، کہ ہم انبیاء کوئی میراث نہیں چھوڑتے، یعنی ہم انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حدیث اتنی بڑی تعداد میں جو اہل بیت اور اصحاب تھے ان میں سے فقط اس شخص کو سنائی کہ جس کا تعلق اشرف الانبیاء کی میراث سے تھا ہی نہیں،
جبکہ اشرف الانبیاء کی ذمہ داری کیا ہے کہ جو چیز جس سے متعلق ہے اس کو بتائیں۔ آج بھی دنیا سے سوال کیا جائے کہ اگر کوئی وصیت ہم کریں، البتہ اب زمانہ ہے لکھنے پڑھنے کا، اس کے بعد لکھائی کی تو کوئی چیز نہیں تھی، کوئی لکھی ہوئی چیز تو نہیں لائے تھے وہ، اور نہ وہ وصیت تھی، بلکہ کیا بیان کیا تھا؟ ایک حکم خدا بیان کر رہے تھے، کہ یعنی رسول ایک حکم بیان کر رہے تھے، اور وہ بھی ایک آدمی سے بیان کر رہے تھے جس سے ریلیٹڈ ہے، اس سے نہیں کیا، نہ 9 بیویوں سے کیا، نہ اپنی صاحبزادی سے کیا۔ کس سے کیا؟ کہ جس سے ریلیٹڈ ہی نہیں تھا۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ وہی شخص کے جو یہ دعویٰ کرے کہ ہم انبیاء میراث نہیں چھوڑتے، وہی شخص اپنی بیٹی کو رسول کا کمرہ دے دے۔ اب نہ یہ مناظرہ ہے، نہ یہ توہین ہے، بڑی عقل سے سوال ہے۔ کہ سوال کیا جاتا ہے کہ خلیفہ اول کہاں دفن ہوئے؟ کہتے ہیں کہ اشرف الانبیاء کے پاس۔ کہتے ہیں کہ صاحبزادی کا کمرہ تھا، ان کی صاحبزادی کا کمرہ تھا، ابا نے جہیز میں دیا تھا۔ یہ کس کا کمرہ تھا؟ اس کمرے کی عظمت کیا ہے جی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمرہ تھا۔ اچھا، ان کا کمرہ تھا۔ تو خود جن کو پہلے دفن کیا گیا ان کا اسٹیٹمنٹ یہ تھا کہ نبی ہم انبیاء میراث نہیں چھوڑتے، اور جو چھوڑتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو اس کمرے کی میراث بیٹی کو کیسے ملی؟ وہ کیسے ان کے زمانے میں بیٹی کے اختیار میں رہا؟ اور گو کے شروع میں ان کی صاحبزادی نے نہیں کہا کہ میں نے بھی یہ سنی ہے، لیکن بات کو سپورٹ کرنے کے لیے بعد والے بعض مراحل میں انہوں نے بھی کہا کہ ہاں میں نے بھی سنی تھی۔ اب یہاں پر اور معاملہ کرٹیکل ہو گیا کہ جب آپ نے سنی ہوئی تھی تو آپ نے کیسے کمرہ ہاتھ میں لے لیا؟ اب لہٰذا جب وفات ہوئی خلیفہ اول کی تو کس نے اجازت دی کہ میرے کمرے میں دفن ہو؟ کس نے یہ کہا کہ میرا کمرہ؟ کس نے یہ کہا کہ یہ مجھے کمرہ ملا ہے رسول سے میراث میں؟ انہوں نے کہا کہ جن کے والد نے یہ جھوٹی روایت سنائی اور جن کی صاحبزادی نے کچھ عرصے کے بعد کہا کہ ہاں میں نے بھی سنی تھی۔ صلوات پڑھیں پر محمد۔ اور پھر اس کے بعد جب خلیفہ دوم کا انتقال ہوا، اگر واقعا میراث تھی ان کی تو جناب سیدہ کو بھی ملنی چاہیے تھی، اور اگر یہ میراث نہیں تھی تو باقی تمام اصحاب کو بھی شور کرنا چاہیے تھا کہ بھائی یہ تو صدقے میں جانا چاہیے تھا، یہ تو ہمارا بھی گھر ہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ عبداللہ ابن عمر آئے، کہا کہ میرے والد جو ہیں زخمی ہیں اور وہ اجازت چاہتے ہیں کہ مجھے بھی دفن کر دیا جائے۔ اب یہاں پہ سوال کیا جائے کہ اگر یہ صدقہ ہے تو ان دو کو کیسا، اور اگر یہ ہے تو ان کے اختیار میں کیوں تھا؟ اور اگر وہ اپنی ملکیت کہہ کے دفن کر رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میراث ہے، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بیوی کو میراث مل رہی ہے تو بیٹی کو کیوں نہیں مل رہی؟ لیکن اگلا جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر بیوی کو میراث مل گئی، اور یہ سوال کیا تھا ابو حنیفہ سے، کس نے؟ ایک مومن نے، اور جانے کے بعد کہا کہ میرا بھائی جو ہے وہ رافضی ہو گیا ہے، میرا بھائی رافضی ہو گیا ہے۔ کہا کیا کہتا ہے وہ؟ تو کہا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ جو جناب سیدہ کا حق غصب ہوا غلط، اور اگر یہ ان کو میراث نہیں ملی تو یہ ان کو کیسے مل گئی؟ اور اس سے پہلے اس نے ایک مقدمہ چینی کی اور سوال یہ کیا کہ کیا یہ کمرہ جس میں خلیفہ اول و دوم دفن ہوئے انہوں نے رسول اللہ کو تحفے میں دیا تھا؟ مراد یہ تھی کہ اگر وہ کہیں گے تحفے میں دیا تو کہا جائے گا تحفہ تو رسول سے لینا بہت بری بات ہے، کہ نہیں تحفہ نہیں تھا، کس کا تھا؟ یہ کہا ان کا تھا۔ تو ان کا تھا تو یہ کیسے دفن ہو گئے؟ تو کہا کہ یہ ان کی بیٹی کی میراث۔ تو کہا کہ اگر یہ بیٹی کی میراث تھی تو فاطمہ کو میراث کیوں نہیں ملی؟ اور پھر سوال کیا کہ اگر یہ میراث مل بھی گئی، تو اس میراث کو کیسے تقسیم ہونا چاہیے؟ اس میراث کو ایسے تقسیم ہونا چاہیے تھا کہ اگر کسی کی اولاد ہو تو بیوی کا حصہ ہوتا ہے کتنا؟ اگر کسی کی بیوی ہو اور اولاد ہو تو بیوی کا حصہ ہوتا ہے 8واں، چاہے وہ ایک بیوی ہو، چاہے وہ 4 ہوں، چاہے وہ زیادہ ہوں۔ تو اشرف الانبیاء دنیا سے رخصت ہوئے ان کی 9 بیوی۔ اگر یہ کمرہ 9/8 کا تھا، پورا حساب کرنے، اگر یہ کمرہ 9/8 کا تھا تو 8/8 ملیں گے جناب سیدہ کو، 1/9 ملیں گے تمام ازواج کو، اور پھر یہ ڈیوائیڈ ہو جائیں گے 1/1 میں، پھر ملے گا ایک بیوی۔ اگر 9/8 کا کمرہ ہے تو 8/8 جناب سیدہ کو ملے گا، 9/1 جو ہے وہ پوری پٹی جو ہے وہ نکلے گی ازواج مطہرات کی، اور وہ پٹی مقدس جو ہے تقسیم ہو جائے گی 9 بیویوں کے درمیان، اور ہر مقدس حصہ جو ہے وہ ایک مقدس زوجہ کا ہوگا یا تقریباً 1 فٹ کا ہوگا۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے۔ اور اسی کی جانب توجہ دلائی تھی ابن عباس نے، جو بعد میں شاعر نے اپنے شعر میں اس کو نقل، توجہ کیا دلائی تھی ابن عباس نے؟ اور ان کا نام لے کے، یا حمیر، یہ کیا چیز ہے؟ کب کہ جب امام حسن علیہ السلام کے جنازے کو دفن کرنے کا وقت، کبھی تم خچر پہ بیٹھ کے آتی ہو، کبھی تم اونٹ پہ بیٹھ کے آتی ہو، کبھی تم خچر پہ بیٹھ کے آتی ہو، یعنی امام حسن کے جنازے پہ خچر پہ، کبھی تم اونٹ پہ بیٹھ کے۔ شاعر نے اس کو بیان کیا اپنے الفاظ میں، تبغلتی وتجملتی ولو عشتی لتفیلتی، تم خچر پہ بیٹھی، تم اونٹ پہ بیٹھی، اگر زندہ رہتی تو ہاتھی۔ وَلَكِ تُسْعُ مِنَ السُّمْنِ وَفِي الْكُلِّ تَصَرَّفُ، وَلَكِ تُسْعُ مِنَ السُّمْنِ، اور تمہارا 9واں حصہ تھا 8ویں میں سے، تمہارا 9واں حصہ تھا 8ویں میں سے، تو اور تم نے سب کا سب لے لیا۔
صلوات پڑھیں بر محمد والے میں.